ہم سب سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں. تہجد کے لیے شرط یہ ہے کہ عشاء پڑھ کے سویا جائے. تو عشاء ضرور پڑھے, تراویح ضرور پڑھے, اور اگر آپ نے سونا ہے تو سو جائے. اب جب آپ سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں نا, تھوڑا ٹائم پہلے اٹھ جائیں, آپ تہجد پڑھ لیں. تو اب یہ 30 days آپ تہجد پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے نا, اللہ کی رحمت سے امید ہے رمضان کے بعد بھی عادت رہے گی. تہجد فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے. اور ناظرین, یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اللہ اکبر, تہجد پڑھ کے جو دعا مانگنے کا مزہ آتا ہے, اور اللہ کرے ہم ایسی دعائیں مانگنے والے بن جائیں کہ میں جانوں میرا رب جانے. اکیلے میں جانباز بچھائیں, رات کا پہر ہو, ہاتھ اٹھیں اور آنسو بہیں, یقین کریں یہ وہ وقت ہے آپ جو مانگیں گے عطا کیا جائے. اور نبی پاک بھی رات کو اٹھ کر دعائیں مانگتے, گر گڑاتے. جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. آج دنیا میں پتہ ہے ہم کسی بڑی بزرگ شخصیت کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کسی عالم دین سے پیار ہوتا ہے, کسی پیر صاحب سے محبت ہوتی ہے, بندہ کہتا ہے جا کے یار ان سے دعا کروا لوں, میرا کام ہو جائے گا. اللہ کے فرشتے, اور وہ بھی کتنے, 70,000 صبح سے شام تک روزہ دار کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. سبحان اللہ, جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جائے گا. رمضان مبارک کی جب پہلی رات آتی ہے, اللہ پاک اس امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے, اور جس پر اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے, 2-3 باتیں آ گئی ہیں کہ پہلی رات بڑی امپورٹنٹ ہے. پہلی رات آنے والی ہے نا, فرسٹ نائٹ آف رمضان از ویری امپورٹنٹ. آپ نے سنا اس رات ہمیں یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. پھر فرمایا اس رات اللہ جس پر نظر رحمت فرمائے گا اس پر کبھی عذاب نہیں ہوگا. اور پھر کیا فرمایا کہ پہلی رات آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ خاص رات ہے. فرمایا اس مبارک مہینے میں بخشش کے پروانے بانٹے جائیں گے. کون سا وقت بڑا سینسیٹیو ہے, جو افطار کا وقت ہے نا, یہ بڑا سینسیٹیو ہے, بڑا حساس, بڑا خوبصورت وقت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش کی جائے گی. اور اس مبارک مہینے میں جتنے جمعے ہوں گے, فرمایا تب تو وارے نیارے ہو جائیں گے جمعرات کی مغرب سے لے کر غروب آفتاب سے جمعے کے غروب آفتاب تک. یہ جو 24 آورز ہیں, یہ جو دن رات ہے, فرمایا ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں. اور وہ بھی کون سے, جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی, گناہوں کی وجہ سے جن پر جہنم واجب ہو گئی, وہ گناہگار بخشے جائیں گے. اللہ اکبر. اب سوچو یہ رمضان کیسا مہینہ ہے, اس کی کتنی خوشی ہونی چاہیے, کتنی پریپریشن ہونی چاہیے. افطار کا وقت تو اتنا نازک وقت ہے کہ 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں. ہم افطار میں کس کام میں لگے رہتے ہیں بھائی, سموسے آگے کے نہیں آئے, پکوڑے آگے کے نہیں آئے, شربت کہاں ہے, دہی بلے کہاں ہیں, فلاں چیز کہاں ہے, گھر میں ایک افراتفری مچی ہوئی ہوتی ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یہ افطار کا وقت مانگنے کا وقت ہے, گر گڑانے کا وقت ہے, آنسو بہانے کا وقت ہے کہ مولا آج 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں. ان بخشے جانے والوں میں میرا بھی نام لکھ دے. کاش سارے اپنے گھر والوں کو بھی کہہ دیا کرو کہ چھوڑ دے کچن کے کام, ہم بیٹھ جائے, جو ہو گیا تیار ٹھیک ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ باپ بھی بیٹھا ہو, ماں بھی بیٹھی ہو, بچے بھی بیٹھے ہوں اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں, اللہ کی بارگاہ میں التجائے ہوں, اے اللہ ہمارا گھرانہ تیرے دربار میں حاضر ہے, اللہ افطار کا وقت ہے, 10 لاکھ بخشے جائیں گے. اس بخشے جانے والوں میں ہماری فیملی کا, ہمارے گھر بار کا نام لکھ دے. اے میرے اسلامی بھائیوں, کچھ ایسا انتظام گھر میں کریں کہ 10, 15, 20 منٹ پہلے آپ سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں, اب دعاؤں میں گزاریں. افطار سے پہلے بھی دعا کریں, مگر جو خاص مقبولیت کی گھڑیاں ہیں وہ عین افطار کے بعد ہیں. افطار میں لگ جاتے ہیں ہم, کوئی کھجور کھا لی, پانی پی لیا, دوبارہ ہاتھ اٹھائیں, دوبارہ مانگیں. یہ وقت ہے مانگنے کا, یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں. اللہ کرے کہ ہم ان لمحات کو پراپر انداز میں, صحیح انداز میں گزارنے میں کامیاب ہو جائیں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا فرماتے ہیں, تو مضمون ہے آپ کی کال کا, اس امت کو اگر اللہ کو عذاب دینا ہوتا نا, اللہ کی رضا یہ ہوتی کہ اس امت کو پنشمنٹ ملے, تو اللہ انہیں رمضان اور قرآن عطا نہ فرماتا. یہ 2 چیزیں ایسی دے دی ہیں نا, جس کو پکڑ لو نا, سبحان اللہ, پھر بیڑا پار ہے.
ہاں رمضان اور قرآن دونوں قبر میں شفاعت کرتے ہیں. کیسے؟ رمضان کہتا ہے یا اللہ میں نے اس بندے کو جو ہے وہ کھانے پینے سے روکا تھا، دن میں کھانے پینے سے روکا تھا. قرآن کہے گا مولا رات میں نے سونے سے روکا، یہ قرآن پڑھتا تھا، تراویح سنتا تھا. تو جس نے رمضان اور قرآن کو تھام لیا نا، یہ دونوں آپ کا کام کریں گے، یہ شفاعت کریں گے قیامت کے دن. مگر جو نہ دن میں روزے رکھے نہ رات تراویح پڑھے، جو نہ دن میں عبادت کرے نہ دن میں اللہ کو راضی کرے نہ رات قرآن سے محبت کرے، تو وہ کیا کہاں جائے گا؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ایک حدیث، اتنی حدیثیں میں آج بہت ساری چیزیں لے کر آیا تھا، مگر میں آپ کو کہوں گا کہ رمضان کی فضیلت پر صرف ایک حدیث جو نبی پاک نے فرمائی نا، ون لائنر، عقل مندارا اشارہ کافی است. کہتے ہیں نا عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. آقا کی ایک لائن کی جو حدیث ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے، اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے، تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو. That's it. اسی سے بندہ سمجھ جائے کہ it means very big special, not only special. ایسا مہینہ ہے. اور نبی پاک سبحان اللہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہی بدل جاتا تھا، آپ کا اسٹائل ہی بدل جاتا تھا. آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، دن رات اللہ کی عبادت میں تھے. مگر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، لیکن گھر کی بات تو گھر والے ہی بتا سکتے ہیں نا. ہماری امی حضور بتاتی ہیں کہ رمضان آتا میرے آقا کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، خوف خدا، گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، دعائیں کرتے، بستر پر کم آتے ہیں، رات رات بھر نوافل اور دعائیں ہو رہی ہیں. سبحان اللہ. اب مجھے بتائیں کہ اللہ کے حبیب ہیں جن کے صدقے مجھے اور آپ کو رمضان ملا ہے، وہ بستر پر کم جا رہے ہیں، وہ رات بھر عبادت کر رہے ہیں، ان کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. جبریل امین آتے تھے تو پیارے آقا جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے اور سبحان اللہ خوب سخاوت کرتے تھے. یہ میرے آقا کے چند وہ کام ہیں جو اب ماہ رمضان میں اسپیشل کرتے تھے. اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ مہینہ کون سا ہے؟ کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. اس آیت کے اس جز سے پتا چلتا ہے کہ یہ ماہ قرآن ہے، نزول قرآن کا مہینہ. ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید فرمایا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پچھلی قوموں پر فرض کیے گئے. پچھلی قوموں پر بھی روزے فرض تھے، ان کا الگ الگ دن تھے، الگ الگ انداز تھا، مگر جو وجہ جو ریزن قرآن نے بیان کیا نا کہ اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. تو روزے آ رہے ہیں ہمیں متقی بنانے کے لیے، ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ان روزوں کو کیسے گزارنا ہے، اس کا استقبال کیسے کرنا ہے، ان روزوں کو جس کو کہتے ہیں نا اس کا ٹائم کیسے اسپینڈ کرنا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگ روزے رکھ کر بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، روزے رکھ کر بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے، روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ بھوکا پیاسا رہے، روزہ رکھے اور پھر بھی گناہ سے باز نہ آئے، تو اللہ کو ایسے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے. آنکھیں حرام دیکھ رہی ہیں اور بندہ روزہ رکھا ہوا ہے، کان حرام سن رہے ہیں اور بندہ روزہ رکھا ہوا ہے، زبان حرام بول رہی ہے اور ہم روزے سے، یہ کون سا روزہ ہے؟ یقیناً کھانے پینے سے رکنا ہے مگر گناہوں سے بھی رکنا ہے. کہ ماہ رمضان میں گناہ نہیں کرنا، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے جو رمضان میں ایک گناہ کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک قبر کو دیکھا. آپ اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے صحابی بھی ہیں، تو آپ نے دیکھا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے اور وہ قبر والا پکار رہا ہے اے علی میں آگ میں جلایا جا رہا ہوں، مجھے الٹا پلٹا جا رہا ہے، مجھے بچاؤ. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا یہ بندہ جل رہا ہے، اسے نجات دے دے. تو ارشاد ہوا اے علی آپ اس کی سفارش نہ کریں. تو عرض کرتے مولا میں سفارش نہ کروں وجہ کیا ہے؟
اے علی یہ وہ بندہ ہے جو دن میں تو روزے رکھتا تھا مگر رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا. اب بتائیں دن میں روزے رکھ کر رات گناہ کرنے والے کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے تو جو روزے بھی نہیں رکھ رہا اس کا کیا حال ہوگا؟ تو رمضان میں نیکیوں کا اجر واقعی بڑھ جاتا ہے مگر گناہ کا عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے کیونکہ یہ مہینہ گناہ کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ اللہ کا مہینہ ہے. اب ادھر رمضان کی راتوں میں کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے, کوئی لوگوں کی نیندیں خراب کر رہے ہیں, غلط کاموں میں لگے ہوئے, نہ کریں ایسا. یہ دعاؤں کا مہینہ, یہ مغفرت کا مہینہ, یہ تلاوت کا مہینہ ہے. پریپیئر یور سیلف. تو بہرحال اللہ کرے کہ ہم اپنے اس مہینے کی قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ایک بار مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک قبر والے کا حال دیکھا اور دیکھا اس قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے اور وہ چلانے لگا, عرض کرنے لگا اے علی میری مدد فرمائیے, اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے. مولا علی شیر خدا نے ہاتھ اٹھائے کہ اے مولا اسے بخش دے. ارشاد ہوا اے علی اس کی سفارش نہ کریں. عرض کی مولا وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمائے رمضان کے روزے تو رکھتا تھا مگر رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا. روزے رکھ کر گناہ کرنے والے کو اتنا عذاب, تو جو روزے ہی نہ رکھے. ایسے بھی لوگ ہیں جو رمضان میں روزے نہیں رکھتے. پلیز اس کو ایزی نہ لیں. ہمیں نہیں معلوم, پتہ نہیں اگلا رمضان پھر نصیب ہوگا کہ نہیں. پچھلے رمضان میں کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے, اس رمضان میں نہیں. اور اللہ پہلے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں یہ رمضان بھی عطا کر دے. زندگی کا کیا بھروسہ, دنیا کی جو کیفیت ہے آپ کے سامنے ہے, کبھی بھی جا سکتے ہیں. تو پھر اس رمضان کو تو سمجھ لیں بس ایک موقع بنا دیں, لائف چینجنگ ایکسپیرینس بنا دیں. بس اس میں عبادت کرنی ہے, اس میں خوب سجدے کرنے ہیں, اس میں روزے رکھنے ہیں, اس میں تراویح پڑھنی ہے, اس میں گناہ نہیں کرنے ہیں. اور آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے. ایک مسلمان کے لیے اس سے بہترین رول ماڈل کیا ہوگا کہ رمضان میرے آقا کیسے گزارتے. تو مختلف احادیث کا جو سمری ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عبادت میں کمر بستہ ہو جاتے, بستر پر کم تشریف لاتے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا, متغیر ہو جاتا. کیوں؟ کہ نبی پاک پر خوف خدا طاری ہوتا. آپ گر گڑاتے, آپ رات بھر التجائیں کرتے. میرے آقا رو رو کر دعاؤں میں رمضان گزارے, چہرے کا رنگ بدل جائے. اور یہاں کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کا وزن ہی بڑھ جاتا ہے رمضان میں. اتنا کھانا کھانا ہے, سحری میں زیادہ کھانا ہے کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے, افطار میں اس لیے زیادہ کھانا ہے کہ پورا دن بھوکا رہتے, پھر رات کو 2-3 بار مزید کھانا ہے کیونکہ کل روزہ رکھنا ہے. تو رمضان فوڈ فیسٹیول نہیں ہے, رمضان عبادت کے لیے آیا ہے. لوگ تیاری کر رہے ہوں گے بھی رمضان کی, وہ کیا کر رہے ہوں گے کہ افطار میں کیا پکانا ہے, سحری میں کیا پکانا ہے, کون سا آئٹم شارٹ ہے. نہیں میرے بیچ اسلامی, یہ جو بھوک کا احساس ہے نا روزے میں, اس کی حکمت علماء نے بیان کی ہے کہ بھوک غربت کا احساس دلاتی ہے, فقیری کا احساس دلاتی ہے, بندے کا غرور تکبر بیٹھ جاتا ہے. کتنے نقاہت میں آ جاتے ہیں ہم, ہمت ہی نہیں ہوتی کوئی کام کرنے کی. تو یہ احساس دلاتی ہے کہ تیری اوقات کیا ہے, غریب کیسے زندگی گزارتا ہے, فقیر کیسے زندگی گزارتا ہے. لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کو بھوک نہیں لگتی کیونکہ وہ اتنا کھا لیتے ہیں یا پھر سوتے ہی رہتے ہیں. روزے کی حکمت یہ نہیں ہے. نبی پاک آنسو بہاتے تھے, آقا کا چہرے کا رنگ بدل جاتا. اور پھر بتایا کہ رمضان میں جب جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے. اور پھر ایک اور نبی پاک کا خوبصورت انداز کہ پیارے آقا ویسے تو سب سے بڑھ کر سخی ہیں مگر جب رمضان آتا تو نبی پاک کا دریائے سخاوت ایسے بہتا تھا جیسے تیز آندھی, بلکہ اس سے بھی زیادہ. اللہ یہ 3-4 چیزیں آپ نے میں نے پکڑ لینی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جانا نا جنت میں, ہم نے بھی یہ کام کرنا. یہ راتیں مانگنے کی راتیں, التجا کرنے کی راتیں, سجدے کرنے کی راتیں. ہمیں تہجد بھی پڑھنی ہے, ہمیں انشاءاللہ نوافل بھی پڑھنے ہیں, اور کم از کم قرآن ایک بار تو پورا انڈرسٹینڈ تو کریں نا. تلاوت, ترجمہ, تفسیر کب کریں گے؟ بڑی بڑی ڈگریاں ہیں, بڑے بڑے پاسپورٹ اور جناب بہت سارا سرمایہ ہے, مگر ایک بار بھی قرآن پورا ترجمے اور تفسیر سے نہیں پڑھا ہوگا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں. ذرا سوچئے نا. اچھا یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے, رمضان اور قرآن کو جو خاص نسبت حاصل ہے نا, تو اس مہینے میں قرآن کو پکڑ لیں. ہائے ہائے, اللہ کرے رمضان قرآن کے ساتھ گزرے, ہماری صبح قرآن کے ساتھ ہو, ہماری شام قرآن کے ساتھ ہو,
ہم قرآن سمجھنے والے بن جائیں. اچھا میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو, مہینہ کتنا پیارا. صرف اس مہینے میں قرآن نازل نہیں ہوا, باقی بھی جو 3 آسمانی کتابیں ہیں نا, زبور, انجیل, توریت, یہ بھی رمضان میں ہی نازل ہوئی ہیں. اللہ کریم نے ان تمام مبارک کتابوں کو نازل کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ منتخب فرمایا. اتنا مبارک مہینہ ہے, تو ہمیں خوب اس میں تلاوت قرآن کرنی. اور اب دعوت اسلامی نے کتنا آسان کر دیا, تفسیر قرآن عطا فرما دی, صراط الجنان آسان اردو میں, اور پھر جناب اس کو اپلیکیشن پر بھی دے دیا, اس کے PDF بھی جاری کر دیے, ڈاؤن لوڈ کر لیں موبائل میں. اب تو آڈیو تفسیر قرآن بھی آپ کو دے دی. اگر پھر بھی سنیں نہ, پڑھیں نہ, قرآن سے دور رہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. پلیز اس رمضان کو قرآن کے ساتھ گزاریں. اور پھر جو نبی پاک کا جو سخاوت والا انداز ہے نا, صدقہ و خیرات کرنا, ہر سائل کو عطا فرماتے, تو یہ بھی ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ خوب دل کھول کر خرچ کریں. سب سے پہلے اپنی پوری زکوٰۃ ادا کریں. یہ اتنی بڑی اب بدقسمتی ہوتی جا رہی ہے, ایسا فیل ہوتا ہے دنیا بھر کے تاجران اور لوگوں سے جب ہم ملتے ہیں کہ جس طرح رمضان کے علاوہ بہت تھوڑی تعداد میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں نا 5 ٹائم, ایسا لگتا ہے اب زکوٰۃ بھی بہت کم لوگ ہی دیتے ہیں, پوری زکوٰۃ نہیں دیتے, اندازے سے نکال دی, کیلکولیشن کرتے نہیں ہیں. اور یہ بھی فیلنگز آتی ہیں کہ زکوٰۃ جتنی بڑھتی جاتی ہے نا, ہزاروں میں جس کی زکوٰۃ ہے وہ دے دیتا ہے, لاکھوں والا بھی شاید دے دیتا ہے, لیکن جب زکوٰۃ ہی کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے نا, تو پھر یہ دل پر بھار پڑنا لگ جاتا ہے, ڈیفیکلٹ لگنا شروع ہو جاتی ہے. بندہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اگر اللہ پاک نے مجھ پر لاکھوں میں زکوٰۃ ہے تو اللہ نے کروڑوں دیے تو لاکھوں میں زکوٰۃ ہے. اگر کروڑوں میں زکوٰۃ ہے تو اربوں ہیں تو کروڑوں میں زکوٰۃ ہے نا. زکوٰۃ کتنی ہے؟ ضروریات زندگی کی تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد جو مال تجارت, سونا چاندی, کیش یا پرائز بانڈ, یہ جو اس کی تفصیلات ہیں, اس پر 2.5% ہے. میں ایک اور لاجک سے آپ کو بات سمجھاؤں, اگر اس لاجک سے سمجھے تو زکوٰۃ تو 1-1.5% بنتی ہے. وہ کیسے؟ ہم سب کے گھر نکل گئے, اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. ہماری گاڑیاں نکل گئیں, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جن کی فیکٹریاں ہیں وہ فیکٹریاں بھی مائنس کر دی گئیں, جن کی دکانیں ہیں وہ دکانیں بھی مائنس ہو گئیں. اچھا جناب, اس کے علاوہ اگر کرائے پہ کچھ پراپرٹی دی ہوئی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر ان سب پر زکوٰۃ ہوتی, یعنی جو کچھ میرے پاس ہے ان سب پر ہوتی, تو کتنی زیادہ ہو جاتی. اور اتنی ساری چیزیں نکل گئیں تو پھر تو اگر ٹوٹل پر لگائیں تو یہ 1.5% ہی بنتا ہے. اب جب سب کچھ نکالنے کے بعد تھوڑے سے مال پر 2.5% ہے, اور بھی سال میں ایک بار ہے, تو اس کو بھاری نہ سمجھیں. یہ بربادی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے. یاد رکھیے گا, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ یہ مال کا میل ہے, جس مال سے مل جائے اس مال کو بھی برباد کر دیتا ہے. بربادیاں آتی ہیں, بے سکونیاں آتی ہیں, بیماریاں آتی ہیں, اور آگے جو دے دیتا ہے سبحان اللہ, اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنی زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو, اپنے مال کو سیکیور کریں. لوگ کہتے ہیں انشورنس ہونی چاہیے, آگ نہ لگ جائے, چوری نہ ہو جائے, ڈوب نہ جائے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا, تو وہ صدقہ بندے کے ہاتھ سے نکل کر اللہ کے دستے قدرت میں چلا جاتا ہے. اور اللہ کریم تمہارے صدقوں کو پالتا ہے جس طرح تم اپنے جانور کے بچوں کو پالتے ہو. بچہ ہوتا ہے نا جانور کا, بڑا ہو جاتا ہے. فرمایا بندہ کھجور کا صدقہ دے گا, اللہ پہاڑ جتنا عطا فرمائے گا, اس دن بھی ملے گا اور ملٹیپلائی ہو کر ملے گا. اچھا جو ادھر خرچ کیا ادھر کیا ملے گا؟ ادھر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں, یعنی نبی پاک تو جو فرمائے حق ہے. اس حدیث میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام قسم اٹھا رہے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. نہ ادھر کم ہونا ہے اور ادھر بھی ملنا ہے, تو پھر تو سودا کتنا نفع والا ہے. اور یہ آپ چیک کر لیں, پوری دنیا میں جہاں مجھے سنا جا رہا ہے کہ جو لوگ پوری زکوٰۃ دیتے ہیں نا, ان کا مال ملٹیپلائی ہوتا ہے, اگلے سال زیادہ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں. زیادہ زکوٰۃ کیسے ہو گئی؟ کیونکہ مال بھی بڑھ گیا. تو ادھر بھی بینیفٹ ہے, ادھر بھی بینیفٹ ہے, نقصان کا سودا ہی نہیں ہے. پھر چاہتے ہو بلاؤں سے بچ جائیں, تو روایتوں کا مضمون ہے کہ صدقہ بلا اور بندے کے بیچ میں آ جاتا ہے. بلا اترتی ہے, صدقہ روک لیتا ہے, لڑائی کرتا ہے اس سے, اور بندے پر بلائیں اور پرابلمز اور ڈیفیکلٹیز آنے سے اسے روکتا ہے. اگر چاہتے ہیں کہ برائیوں کے دروازے بند رہیں, چاہتے ہیں کہ بری موت سے بچیں, چاہتے ہیں کہ رزق میں اضافہ ہو, چاہتے ہیں کہ بلاؤں سے بچیں, ادھر بھی مال میں اضافہ ہو, ادھر بھی خزانے ملیں,
تو اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں. اور یہ مہینہ اٹس دا رائٹ منتھ فار جنرosity. یہ بہترین مہینہ ہے سخاوت کرنے کا، کیونکہ نبی پاک کا یہ انداز تھا کہ رمضان میں خوب سخاوت فرماتے. تو غریبوں کی مدد کریں، ایسی مدد کریں کہ چہروں پہ مسکراہٹیں آ جائیں، لوگوں کے دسترخوان اچھے ہو جائیں، ان کے گھروں میں بھی کچھ اچھے کھانے پہنچ جائیں. اور اس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کو آپ مدد کریں. اگر وہ مستحق ہے نا زکوٰۃ کے، تو حق ہے کہ سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو